السلام علیکم ناظرین. ان کنورسیشن وتھ یوسف ملک گبول. ویلکم ٹو دا پروگرام. آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں امتیاز شیخ صاحب ہیں. یہ بیوروکریٹ تھے, پھر یہ سیاست میں آئے, وزارت کی انہوں نے. ان سے ذرا آج سندھ کے حالات پہ گفتگو کریں گے اور ان کی بیوروکریسی سے سیاست کا سفر پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے. مسٹر شیخ, ویلکم ٹو دا پروگرام. پی ایم ایل فنکشنل سے آپ کا تعلق؟ جی ہاں. اس سے پہلے آپ پی ایم ایل کے اندر ایس ڈی اے بنا تھا, اس میں آپ لوگ نے ایس ڈی اے بنایا تھا. اس سے پہلے آپ جام صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے ایز پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم. کیسے دیکھیے آپ نے سیاست ایز اے بیوروکریٹ, اور جب آپ خود ایک پلیئر بنے تو آپ نے اس کے اندر کیا تضاد پایا؟ اینڈ بینگ آن ون سائڈ آف دی فینس, جمپنگ آن دی ادر سائڈ آف دا فینس, واٹ واز دا ڈفرینس؟ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا سفر جو ہے پالیٹکس میں تک, یہاں تک پہنچنے میں شروع ہوا انجینئرنگ سے. سول انجینئر, آئی ایم بیسیکلی اے سول انجینئر. وہاں سے پھر میں سول سروس میں آیا اور مختلف مراحل طے کرتا ہوا. ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, سیکرٹری مختلف ڈپارٹمنٹس میں, پاپولیشن میں, ہیلتھ میں, ایگریکلچر میں. وہاں سے پھر پھر میں نے ایز اے سیکرٹری ہیلتھ آئی ریزائن فرام دا سروس اینڈ کانٹیسٹڈ الیکشنز 2002 میں. 2 سال کا ویٹ کرنا؟ جی ہاں, ویٹ کیا میں نے. جی ہاں, ویٹ کیا میں نے. اور ریزائن کیوں کیا آپ نے سیکرٹری؟ بس کیونکہ میرا ٹیمپرامنٹ تھا پالیٹکس کی طرف. اچھا. اور بیوروکریٹ تھا تو میرا بھائی پالیٹکس میں تھا, تو وکٹمائزیشن بہت ہوتی تھی. جب جس کو بھی تھوڑی ناراضگی ہوتی تھی پالیٹکس کی وجہ سے, وہ نزلہ میرے پہ گرتا تھا. تو مطلب پوسٹنگوں سے باہر ہٹنا اور انکوائریز کرانا اور کبھی کچھ جس طرح جو طریقہ کار پاکستان کی پالیٹکس کا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کہا کہ میں بھی اس گند کا حصہ بن جاؤں. میں گند تو نہیں تھی, میں تو نہیں سمجھتا کہ گند ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو گند ضرور کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وکٹمائز کرتے. جی ہاں, ہماری سسٹم, میرا سسٹم پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کا ایک حصہ ہے. چیز ہے نا یہ پھر سیاست میں کون اور کسی دوسرے کو بے گناہ تنگ یہ کرنا عام سا ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے, کل بھی ہوتا تھا. ڈونٹ تھنک اٹس ڈرٹی؟ اٹ از ڈرٹی, یس اٹ از ڈرٹی, نو ڈاؤٹ اٹ از ڈرٹی. لیکن اٹ از ڈرٹی ان اے سینس کہ مطلب جو کرے, ہر کوئی آدمی تو اس طرح نہیں کرتا. مطلب یہ آپ اس کو 100% کسی پروفیشن کے ساتھ نہیں لگا سکتے کہ یہ اس میں ہے چیز. اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میں ریسپانسبل ہوں, اور کوئی اور کرے گا تو کریں گے تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہاں وکٹمائزیشن کتنی ہوتی ہے جب پاور میں ایک پارٹی آتی ہے, دوسری پارٹی کی کتنی؟ کافی حد تک ہوتی ہے جی. لیکن ابھی جو یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں نہیں ہوئی ہے. دس از سم تھنگ نیو, اور ہوئی بھی ہے تو بہت کم, لیکن نہ ہونے کے برابر. تو مطلب یہ جو زرداری صاحب نے نعرہ لگایا سب کو لے کے ساتھ چلنے کا, اس کے اندر حقیقت اس میں کافی حقیقت ہے. زرداری صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ پاکستان کی پالیٹکس میں شروع کیا ہے کہ یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی بھی ہے تو اکا دکا واقعات میں ہوئی ہے, جس میں مطلب کوئی آدمی اس کو کہہ سکتا ہے. لیکن اوور آل جس طرح پہلے ہوتا تھا یا پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں جس طرح ہوا تھا اس طرح نہیں. مطلب جو کریڈٹ جس کو جانا چاہیے دینا چاہیے کریڈٹ. اس میں زرداری صاحب کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے مفاہمت کی پالیسی شروع کی, اور بہت سے ایسے مخالفین جو کہ زرداری صاحب کے ساتھ اپنے وقت میں اچھا نہیں چلے تھے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھایا. بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جی, ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. آپ جب جام صادق علی صاحب کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری تھے, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ جام صاحب ایز اے چیف منسٹر؟ دیکھیں, جام صاحب ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ شخصیت کے مالک تھے. بہت اچھا انسان بھی تھا جام صاحب, اور سخی آدمی بھی تھے. مطلب میں تو ان کو کہوں گا ہی واز اے گریٹ پرسنالٹی ہی ہیڈ, اور دوستوں کے دوست تھے, اور ان کا کام کرنے کا اسٹائل میں ابھی نہیں دیکھتا کسی چیف منسٹر میں. بہت آگے بڑھ کر وہ پولیٹیکل گیم, بولڈ ڈیسیجنس لیتے تھے, اینڈ ویری ڈیسیجن میکنگ میں کوائٹ کوئک اور بولڈ تھے. فیصلے لے لیتے تھے, اور غلطی ہو گئی تو پھر اس کو چینج کر لیا, بہتر کر لیا, لیکن فیصلے لے لیتے تھے. سمریز نہیں رکتی تھیں. آج کل سمری سال سے نہیں نکلتی, پڑی رہتی ہیں. وہ تو میرے خیال میں کولیشن گورنمنٹ ہے, اس لیے پہلے بھی کولیشن تھی, نہیں لیکن ایم کیو ایم اس میں ساتھ تھی. لیکن اس ٹائم پہ تو ویک وکٹ تھی نا. سندھ میں تو پیپلز پارٹی از آن اے اسٹرانگ وکٹ. دے ڈونٹ نیڈ اے کولیشن ٹو سروائیو, بٹ دے ڈو نیڈ اے کولیشن ٹو رن دا گورنمنٹ.
فرق ہے. دیکھیں ابھی بھی مطلب سندھ میں دے ڈونٹ نیڈ کولیشن, بٹ ان اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ دے نیڈ اے کولیشن. وہاں اس کے بغیر دے آر ان مینورٹی, ٹھیک ہے نا, وہ سب کو ملا کے پھر میجورٹی بنتی ہے, تو وہاں کی مجبوری پھر یہاں بھی ساتھ چلنا پڑتا ہے. جام صاحب کی جو ڈیسیشنز ہوتی تھی پولیٹیکل ڈیسیشن, اس میں آپ کا بھی کوئی ہاتھ ہوتا تھا؟ نہیں, ہمارا کام ہوتا تھا کہ فیڈ بیک دینا, چیزوں کو بتانا, کیونکہ ہم ان کے ایئر اینڈ آرمز تھے, ہم سنتے تھے, دیکھتے تھے, ایئر اینڈ آئیز تھے, ہم دیکھتے تھے کیا باہر ہو رہا ہے, کیا چیز ہو رہی ہے, ایم این ایز ایم پی ایز کیا سوچتے ہیں, کیونکہ صبح سے شام تک ہمارا پبلک ڈیلنگ کا ایک سلسلہ تھا. کیونکہ جام صاحب کی پبلک ڈیلنگ خود بھی بہت اچھی تھی, ان کی کانٹیکٹس تھے نیچے کے لیول تک, عام آدمی تک بھی وہ فون پہ بات سنتے تھے, کرتے تھے, اور ان سے میل ملاقات کرتے تھے, دروازے ان کے کھلے ہوتے تھے. تو پولیٹیکل ہم اپنا جہاں سمجھتے تھے کہ مشورہ دینا ہے ضرور دیتے تھے, اپنی انپٹ ضرور دیتے تھے, ہماری ڈیوٹی بھی تھی. تو لیکن پولیٹیکل فیصلے وہ خود کرتے تھے. یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. میجورٹی تو نہیں تھی نا جی, میجورٹی تو اسمبلی میں تو میجورٹی تھی نا ان کی. مینورٹی کس لحاظ سے؟ جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا. دیکھیں پارٹی تو مسلم لیگ میں تھے, اور اس وقت کوئی مسلم لیگ اتنی آرگنائز بھی نہیں ہوئی تھی. مختلف جو جن کے ووٹس تھے اسمبلی میں ان کو ملا کے تو ہی واز ان میجورٹی نا. تو اس طرح کا کبھی صورتحال نہیں ہوئی کہ مینورٹی تھی. وہ میجورٹی پارٹی اس کا اسمبلی میں میجورٹی تھی, اور پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی. تو مینورٹی گورنمنٹ یہ ضرور کہا جاتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں زیادہ اثر ہے, تو اس حساب سے اسٹرانگ پارٹی وہی تھی. لیکن جب اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو اس میں جام صاحب کو یس, لیکن پارٹی جو تھی جس کی میجورٹی تھی وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ایز ون یونٹ جو تھی, لیکن اسمبلی میں ان کے نمبرز کم تھے ٹو فارم گورنمنٹ. یہی بات ہے. آل اینڈ آل کامیاب چیف منسٹر میں سمجھتا ہوں جی, کامیاب چیف منسٹر تھے. ان کے کوئی ایسی آپ کو یاد ہے آپ کی جب آپ ان کے پرنسپل سیکرٹری کو ایسے انہوں نے اقدامات اٹھائے جس سے ملک کو یا صوبے سندھ کو کوئی ایک بہت زیادہ جی, مطلب وہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ تھے, جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز اسکیمز لے کے آتے تھے ان کو انکار نہیں کرتے تھے. اور چیزیں ویسے بہت سی ایسی تھیں جو کہ متحدہ کے حوالے سے دوست لے کے آتے تھے, کراچی کے حوالے سے ان کو بھی انکار نہیں کیا. مطلب کافی ان کا ہیلپ, سب کو ساتھ لے کے چلنا. اس کی فاؤنڈیشن سٹون دراصل جام صاحب کے لیے ڈالی تھی. جی اف آئی ایم رائٹ. وہ مشکل کولیشن تھی اس وقت بھی, متحدہ کے دوست تھے, انہوں نے ساتھ لے کے چلا, اور آج تک بھی الطاف بھائی اور باقی جو متحدہ کے دوست بات ہوتی ہے تو مطمئن ہے وہ ان سے. یہ جو آج کل جو سیاست ہو رہی ہے, کیا درست ہوگا کہنا کہ ان سے انسپائر ہو کے ہو رہی ہے, ان کے سٹائل آف گورننس سے انسپائر ہو کے لوگ یہ نہیں, قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹ طبیعت کے آدمی ہیں ویسے نہیں, لیکن تو آپ فیڈرل لیول پہ بھی لیکن بہت سے لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ وہ جام صاحب کے کو کاپی کریں ایز اے چیف منسٹر. اس طرح کے واقعات رہے ہیں یہاں, لیکن ان کی اپنی پرسنالٹی تھی اور ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جام صاحب کا ایک بڑا مشہور ہوا تھا, وہ بلاول ہاؤس کے سامنے وہ کچھ کنسٹرکشن شروع کروا دی تھی. واٹ واز آل دیٹ اباؤٹ؟ وہ ایک ریسٹورینٹ بنا تھا جو بھی ہے وہاں موجود. مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو ان کے لیول پہ ہوتی تھیں. مجھے ان کے بارے میں اتنا زیادہ پرنسپل سیکرٹری نہیں, بہت سی باتیں. ہم تو آفس سیکرٹریٹ کا کام سنبھالتے تھے نا جام صاحب کی, اور چیزوں کا تو نالج میں آیا ہوگا. بلاول ہاؤس واز ناٹ این آرڈنری پراپرٹی. اس کے سامنے ایک میرے نوٹس میں نہیں ہے, وہ میرے سامنے کھڑا کر دینا اور ایک وہ کر دینا, میرے سامنے وہ بات, وہ فائل یا چیز نہیں گزری تھی جس میں یہ چیز ہوا تھا. لیکن معلوم ضرور ہوا تھا کہ وہاں کوئی بلڈنگ کی پرمیشن الاٹ کی گئی ہے. وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا اس وقت ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے دی ہوگی. اب وہ بلڈنگ ابھی بھی موجود ہے. بلڈنگ ریسٹورینٹ ہے اس میں, بہت مشہور ریسٹورینٹ تو ہے, لیکن ریسٹورینٹ کی جو آگے ایکسٹینشن تھی اس کے بعد بہرحال فرگیٹ دیٹ. جام صاحب کا دور ختم ہو گیا, آپ پھر عطاب میں آئے, سول سروس سے چھوڑ کے یو ڈیسائیڈڈ ٹو. میں اس وقت بھی بعد میں سول سروس میں تھا, اور اس کے بعد عطاب کا پیریڈ تھا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پھر میں وہاں سیکٹری لگا, سیکٹری ایگریکلچر, سیکٹری ہیلتھ, سیکٹری پاپولیشن ویلفیئر, یہ 3 سیکٹری. جب میں سیکٹری ہیلتھ تھا اس وقت پھر دوستوں نے مشورہ بھی کیا. خاصا نام تھا, بینگ اے بیوروکریٹ, آپ کا نام اتنا کیوں, وائی ور یو سو پرومیننٹ؟ ایک تو اللہ کی مہربانی کہ عزت دی انہوں نے, نام دیا. دوسرا میرا اسٹائل عوامی تھا
اس میں بھی میں سیکٹری ایون بینگ اے بیوروکریٹ صرف بیوروکریٹ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. نہیں میں مطلب اس وقت بھی اور آج بھی میرا دروازہ کھلا ہوتا تھا, میں باہر آ کے کامن روم میں باہر کمیٹی روم میں بیٹھ جاتا تھا. یہ ویسے ٹریننگ بیوروکریٹس کو کہاں دی جاتی ہے کہ دا رولر اینڈ دا رولڈ برٹش کے زمانے سے چلتی آتی ہے, تو سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ وہ تو رولرز تھے اور یہاں غلامی تھی, وہ آقا بنے ہوئے تھے, تو ان کی تو سمجھ میں آتی تھی کہ بیوروکریٹس ذرا الوف رہیں اور جو رولڈ ہے ان کے ساتھ زیادہ فیملیئر نہ ہوں, ان کو کیپ دیم ایٹ این آرمز ڈسٹینس تاکہ ان کو کنٹرول کر سکے. آپ وہ تو صحیح ہے, اپنے لوگوں کو دھتکار کے جینا, یہ بیوروکریسی میں کوئی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی؟ نہیں, ابھی یہ سلسلہ نہیں ہے, یہ پہلے ضرور ہوتا تھا, اور جس طریقے کی ٹریننگ اور ان کا رکھ رکھاؤ. I'm not trying to be nasty, میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں بھی دیکھیں کہ آخر یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ اتنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس طرح کی صورتحال کوئی فارمل اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے. پہلے ہوتی تھی, پہلے بالکل ہوتی تھی, ان کے ڈنرز, ان کی چیزیں, ان کا میل ملاپ, وہ اس طرح کی چیز ان کا مائنڈ سیٹ ان کا بن جاتا تھا بیوروکریسی کا. لیکن ابھی جب سے یہ سول سروس کے ریفارمز ہوئے اور سی ایس پی کلاس ختم ہوا, ڈی ایم جی وجود میں آیا, پھر بعد میں ڈی ایم جی کو بھی مطلب ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے آنے کے بعد ان کو بھی ختم کیا گیا. ختم ان دا سینس کے مطلب ان کی وہ امپورٹنس نہیں رہی, تو اب وہ چیز تو نہیں ہے. اب تو لوگ مطلب وہ والی بات, کوئی کسی کا مائنڈ سیٹ بن جائے ایسے خود, لیکن کوئی فارمل ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوتی. شیخ صاحب ایک بریک کا وقت آ رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ڈی ایم جی اور سول سروس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں.